اور عام مسلمان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم چاہے کیسے بھی ہیں، برے ہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم کلمہ گو تو ہیں، اللہ کو مانتے تو ہیں، محمد کے کلمہ گو تو ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نام لیوا تو ہے، ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے سینے میں ہے موجود، قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہوں گے، 130 کروڑ میں سے آخر 30 کروڑ تو ہوں گے نماز پڑھنے والے، لیکن وہ جو ہیں وہ تو سب کے سب کافر، منکر، نہ اللہ کو مانے، نہ آخرت کو مانے، نہ رسالت کو مانے، نہ قرآن کو مانے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ کا ایک قانون عذاب ہے، ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ قرآن اس کے لیے لفظ سنت استعمال کرتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت، اللہ کے قواعد و ضوابط میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ کافروں پر عذاب اس دنیا میں صرف اس صورت میں آتا تھا کہ کوئی رسول آئے اور ان میں اتمام حجت کر دے، پھر اگر وہ بحیثیت مجموعی وہ قوم رسول کا انکار کرے تو اس قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط اور آل فرعون، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10 مرتبہ آیا ہے۔ یہ میں بہرحال حساب کر کے تو نہیں کہہ رہا، میرا اندازہ ہے کہ 10 مرتبہ یقیناً ان 6 اقوام کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ قانون سمجھ لیجئے، جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا، قوم ہلاک کر دی گئی، صرف رسول بچا لیے گئے اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی رسول آئیں گے نہیں، لہذا اس نوع کا عذاب کسی کافر قوم پر نہیں آئے گا قیامت تک، اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قاعدہ ہے۔ اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا، اصل زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہے۔ یہاں تو کیا ہے، قوم نوح ڈوب گئی، ختم ہو گئی، 2-4 ڈبکیاں دی ہوں گی ہر آدمی نے، جان نکل گئی، عذاب کیا آیا؟ اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا۔ دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر، مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے، دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو، نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا، دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو۔ اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے، جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا، اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی وہی امت تھی، موسیٰ کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے یہودی، یہ امت مسلمہ تھی۔ لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں برباد کرایا گیا، کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی۔ اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، وہ تو مدعی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غیظ کو اور غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ یہ ہے اصل سبب، اصل مجرم ہم ہیں، ہم دوہرے مجرم ہیں۔ ان کا جرم ایک ہے، انہوں نے انکار کر دیا، چھٹی ہوئی۔ ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس دن میں 50 مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں۔ پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے، 5 وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ 23-24 مرتبہ، 25 مرتبہ، 27 مرتبہ دہراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ یہ ہے اصل میں سبب، اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آ رہا ہے اللہ کا وہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علمبردار ہیں، دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے توکل صاحب نے، ماڈل دو نا۔ ایک انفرادی ماڈل ہوتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ماڈل تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی ماڈل نہیں دیا، ایک اجتماعی ماڈل فراہم کر دیا، نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کا سیاسی ڈھانچہ، یہ ہے اس کا معاشی ڈھانچہ، یہ ہے اس کی معاشرت، یہ ہے اس کی فیملی لاز، یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجداری اور دیوانی، یہ ہے یہاں پر قانون شہادت، یہ ہے سارا نظام۔ دیکھ لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو، یہ نظام ہے۔ جب تک وہ ماڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے، یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے، سخت سے سخت تر عذاب آئے گا۔ بچھڑ گیا میرے دل دا جانی، تے میں ککھاں وانگر رل گئی، پھلاں نال نازک جندڑی میری وچ کنڈیاں دے رل گئی، کم سجنا دے مار مکایا، تے میں اتھروں بن کے ڈل گئی، ایک مایا تیری یاد نہ بھلدی، باقی ہر شے جگ دی بھول گئی۔